الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم وقال تعالى في موضع آخر واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العلي العظيم. میرے محترم عزیزوں دوستو بزرگوں، ماہ ذی الحجہ کا چاند دکھ چکا ہے اور یہ عشرہ ذی الحجہ جس کا آغاز کل سے ہو گیا تھا اور آج چاند کی 2 تاریخ ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 10 دن بہت زیادہ عبادات کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں. ان دنوں کے اندر عبادات کرنے، روزے رکھنے، ذکر و اذکار کرنے اور دیگر اعمال صالحہ کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس عشرے کو پورا وصول کرنا چاہیے اور اس عشرے کے اندر خوب عبادات کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بہت سی نیکیاں ہو جائیں اور ہمارے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوں. بہرحال اس عشرے کا جو آغاز ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم دن تھا جس دن کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اور یہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے یہ ایک عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. میرے عزیزو دوستو، گزشتہ اقوام سے یہ رواج رہا ہے، یہ دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے اندر کہ وہ اللہ کے یہاں اپنی قربانی پیش کرتی ہیں. کسی درجے کے اندر کوئی کس اعتبار سے کوئی کس اعتبار سے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی تھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قرآن نے ان کی قربانی کے واقعے کو بذات خود بیان کیا اور قرآن نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قربانی پیش کی وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی. چنانچہ نبی جی آپ لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے، واقعہ سنائیے انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ. جب ان میں سے ایک نے اللہ کے یہاں قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. حابیل نے ایک موٹا فربا دمبا اللہ کے راہ میں قربان کیا. اس زمانے کا دستور یہ تھا اور
قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر وہ ختم کر دیتی تھی، اور یہی علامت یہی علامت تھی قربانی کی قبولیت کی، کہ گویا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل نے ایک موٹا فربا دمبا اللہ کی راہ میں پیش کیا اور آسمان سے اس کو ذبح کیا اور اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور آسمان سے آگ آئی اور اس نے اس کو جلا کر بھسم کر دیا اور ختم کر دیا، اور اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اور قابیل جو تھا اس نے اپنی، چونکہ وہ کاشتکار تھا تو اس نے اپنی کھیتی باڑی میں سے کچھ غلہ وغیرہ، کچھ غلہ جات اس نے قربانی کے لیے رکھے، لیکن وہ بدستور رکھے رہے اور آسمان سے آگ نہیں آئی اور اس کی قربانی اس طرح قبول نہ ہو سکی۔ تو سب سے پہلے قربانی جو پیش کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سخت ترین امتحانات اللہ نے لیے۔ پہلا امتحان ان کا یہ لیا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور انہوں نے پورے استقامت کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر پورا بھروسہ اور اعتقاد اور یقین رکھتے ہوئے انہوں نے اس آزمائش کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ایسے ہی دوسرا ان کا امتحان ہوا، وہ ان کی اولاد کے سلسلے میں ہوا، جس کی یادگار کے طور پر ہم قربانی مناتے ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو چند آیات کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر بہت ہو گئی تھی، بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ کے بدن سے تھے عطا فرمائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک حلیم بردبار بارعب بچہ عطا فرمائیں گے، جو ذہین بھی ہوگا، تمہارا اطاعت شعار بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ہو گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب غور کریں اور ہم سوچیں کہ جب اتنے ارمانوں کے ساتھ کوئی اولاد، اللہ کسی کو اولاد عطا کرے اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اس اولاد کو ہماری بارگاہ میں پیش کرو اور اس کی قربانی کرو، تو کیا ان پر گزری ہوگی اور کیا ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت حالات ہوئے ہوں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي، کہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام چلنے کے اور دوڑنے بھاگنے کی عمر کے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بچے کو سنایا اور اپنے بیٹے کو سنایا، تاکہ وہ ان کی بھی آزمائش کر سکیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے میرا بچے کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بچے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے تمہیں یہ دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے۔
میرے عزیز و دوستو، اگر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس عجیب و غریب سوال سے وہ گھبرا جاتا اور جو ہے وہ واویلا مچاتا اور پوری دنیا کے اندر وہ یہ اعلان کرتا پھرتا کہ میرا باپ مجھے مارنے کے در پر۔ لیکن قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام پر کہ کیسی کیا ان کا جواب تھا اور کیا ان کا رد عمل تھا۔ ان کی عمر ہی کیا تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ 13 سال کے بچے میں کیا شعور ہوتا ہے، کیا سمجھ ہوتی ہے اور وہ کیا سمجھ سکتا ہے، لیکن اتنی کم عمر کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی منشا کو سمجھ لیا اور وہ یہ جانتے تھے کہ یقیناً میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے جو دیکھا ہے یہ بالکل اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا انہوں نے فرمایا قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس چیز کو کر گزریے اور ذرہ برابر بھی آپ اس میں دیر مت کریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور یہ بھی کہا کہ عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ ایک جملے کے اندر اپنی بات انہوں نے کہہ دی، یعنی اس جملے کے اندر اتنی تواضع ہے اور اتنی اطاعت شعاری ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر دیں، اور انشاءاللہ جب یہ معاملہ ہوگا تو میں اس بات کا زعم نہیں کر رہا، میں اس بات پر اترا نہیں رہا، لیکن عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو، اپنے لاڈلے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے، اور جب ذبح کرنے کے مقام پر پہنچے تو اس سے پہلے شیطان نے انہیں بھگایا، کبھی اسماعیل کے پاس آتا کبھی ابراہیم کے پاس آتا اور ان کو بھگاتا اور کہتا کہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ مینا کے اندر شیطان 3 مرتبہ انہیں بہکانے کے لیے آیا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس پر 7 کنکریاں ماری، جو حاجی اس عمل کو آج تک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جو خانہ کعبہ کے لیے اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب تک وہ مینا میں نہیں جائیں اور جمرات پر جو ہے وہ جمرات پر وہ پتھر نہیں پھینکیں تب تک ان کا حج وہ ناقص ہے اور نامکمل۔ چنانچہ تین مرتبہ شیطان نے انہیں بھگایا اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان پر 7 کنکریاں ماری اور اس کو بھگایا۔ بہرحال فلما اسلم وتلہ للجبین، آیہ قرآن نے فرمایا کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں ذبح کرنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کری اور اللہ کے حکم کو مانا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اوندھے منہ یا کروٹ کے بر لٹا دیا۔ یعنی بس اتنا وقت تھا کہ بس انہیں جو ہے ذبح کر دیں اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی باندھ دیے اور جو ہے ان کو اوندھا کر دیا تاکہ باپ بیٹے کی شکل دیکھے تو اسے محبت نہ آ جائے اور محبت میں وہ جو ہے پڑھ کر وہ اس عظیم کام سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی چھری تیز کری اور چھری تیز کر کے جیسے ہی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر اور گلے پر رکھی تو بعض تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے انہیں سیدھے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بار بار کوشش کے باوجود جب ذبح نہیں ہوا پھر انہیں اوندھا کر دیا اور اس کے بعد پھر ذبح کرنے کی کوشش کری۔ تو بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دھات کا ٹکڑا ان کے بیچ میں رکھ دیا تھا جس سے ان کا گلا نہیں کٹا۔ بہرحال جب انہوں نے اس کام کو پورا کر دیا جس کام کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور اصلاً صرف یہ چیز کروانا مقصود نہیں تھی بلکہ مقصود اور منشا اللہ کی یہ تھی کہ کیا میرے محبوب، کیا میرے پیارے خلیل اس کام کو انجام دینے کے لیے
قدم آگے بڑھاتے ہی نہیں بڑھاتے۔ لہٰذا جیسے ہی انہوں نے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیری، اسی وقت اللہ کی طرف سے ندا آ گئی اور آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو اور نیک لوگوں کو آزماتے۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر لیا۔ چنانچہ جو انہوں نے دیکھا تھا منوعاً وہ تعبیر ان کی پوری ہوئی، اور اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر منہ کیا اور دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے، ابراہیم اسماعیل کو چھوڑو اور مینڈے کو ذبح کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود فرما رہا ہے یقیناً یہ ان کے لیے سخت ترین آزمائش تھی، یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ فدیے کے اندر دیا، یعنی ایک جنتی مینڈا، ایک جنتی دمبا ہم نے اس کے بدلے میں ذبح کروایا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی مینڈا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ بہرحال وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ نے فرمایا ہم نے بعد کے لوگوں کے لیے یہ طریقہ رائج کر دیا اور یہ صورت رائج کر دی کہ وہ جب بھی وہ حج کریں گے اور حج کرنے کے لیے جب وہ جائیں گے اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آئے گا تو وہ ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کریں گے اور وہ بھی اس قربانی کی یاد میں ایک جانور ذبح کریں گے۔ سلام علی ابراہیم، چنانچہ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے قیامت تک کے لیے سلامتی لکھ دی۔ چنانچہ ہم لوگ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ہمارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اسی میں عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا جو عظیم ترین فلسفہ رکھا ہے یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر رکھا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی قربانی کری، ایسے ہی ہم اللہ کے سامنے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ اس قربانی کے عمل کو ہم کوئی تاوان نہیں سمجھیں، ہم کوئی ٹیکس نہیں سمجھیں، بلکہ یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے اور ہماری اضافی بات کے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کا استعمال، قربانی کے جانوروں کو کھانا یہ جائز قرار دے دیا۔ پہلے کی امتوں کے اندر قربانی اور ذبیحہ کو کھانا یہ جائز نہیں تھا، لہٰذا خوشدلی سے قربانی کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے ایسی حیثیت دے رکھی ہو، جو پالے میں حصہ ڈال سکے وہ پالے میں حصہ ڈالے، اور جس کی حیثیت اتنی ہو کہ وہ بڑا جانور کر سکے تو وہ بڑا جانور کی قربانی کر سکے۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے عشرہ ذی الحجہ، میں عزیزو دوستو اس عشرہ ذی الحجہ کی بہت فضیلت قرآن کریم کے اندر آئی اور احادیث کے اندر بھی اس کے فضائل آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا موقف یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ان 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں۔ اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں، کسی بات کو مؤکد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قسمیہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، قسم کھا کر اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو 10 ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں، یہ دن انتہائی احترام کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص ان 10 دنوں کے اندر 1 دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1 روزے کا ثواب 1 سال کے نفل روزوں کی طرح ملے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں کسی رات اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کو شب قدر میں عبادت کرنے جیسا اجر ملے گا۔
اور ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، جو 5 جون کو 6 جون کو بقرعید ہے اور اس کے ایک دن پہلے 5 جون کو 9 ذی الحجہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ایک گزشتہ سال اور ایک ان سال، اور اس دن روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کا بھرپور استعمال کریں، ان دنوں کے اندر جتنا اللہ توفیق دے روزہ بھی رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا معمول بنائیں۔ میں عزیزو دوستو، سال بھر میں یہ صرف 10 دن آتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے اور اپنی بے پرواہی کی وجہ سے ان دنوں کو ایسے گزار دیتے ہیں۔ لہٰذا درخواست آپ حضرات سے سب سے یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو خوب استعمال کریں، ان دنوں کے اندر صدقہ و خیرات خوب کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے کم سے کم 4 رکعت ہم پڑھ لیں اور کچھ قرآن کریم پڑھ لیں، تاکہ ہمارے اعمال کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔